فجر کی نماز کیوں قضا ہوتی ہے؟ کیا آپ کی بھی فجر قضا ہو جاتی ہے؟ دراصل فجر کی قضا ایک دل کا حادثہ ہے۔ فجر قضا ہونا صرف ایک الارم کا بند رہ جانا نہیں ہے، یہ کبھی دل کا سونا ہوتا ہے، دل کا غفلت میں رہنا ہوتا ہے، کبھی ذہن کی الجھنیں اور کبھی ایمان کی وہ نرمی جو آہستہ آہستہ پتھر میں بدلتی جاتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن فجر کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ سچ کہوں، فجر کی نماز اصل میں ایمان کا پہلا امتحان ہے۔ دن کی سب سے پہلی عبادت، سب سے مشکل وقت میں رب کو یاد کرنا، یہ تو بس رب سے محبت کرنے والا ہی کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہماری نماز فجر قضا ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ وجہ آتی ہے کہ ہم دیر رات تک جگتے ہیں، رات دیر سے سونا، ہم رات گئے تک اسکرینوں میں الجھے رہتے ہیں، ریلز اسکرول کرنا، ڈرامے دیکھنا، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنا، یوٹیوب پر رہنا، اور پھر کہتے ہیں فجر قضا ہو گئی، نیند سے نہ جاگا گیا۔ حالانکہ اگر کل صبح کوئی فلائٹ ہوتی یا کسی نے ہم سے یہ کہا ہوتا نماز کے بعد 10 لاکھ ملیں گے، کیا ہم جاگتے؟ بالکل نہیں جاگتے، یقیناً ہم سو جاتے نا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل ہماری فلائٹ ہے، چلو ابھی میں سو جاتا ہوں کیونکہ کل فلائٹ ہے، اور اگر کسی سے پیسے لینا ہوتا ہے تو بھائی اس نے مجھے وقت دیا ہے، مجھے اتنے پیسے اس سے فجر کی نماز کے بعد لینا ہے، تو چلو ابھی سو جاتا ہوں، نیند تو پوری کر لوں۔ فرق صرف قدر کا ہے، ہم دنیا کو نماز سے زیادہ قیمتی سمجھنے لگے ہیں۔ ایک اور وجہ ہے جس میں ہے کہ نیت کمزور ہے ہماری۔ حدیث کے مطابق شیطان انسان کے سر پر 3 گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے سو جا، ابھی رات باقی ہے۔ جاگتے ہی اگر ہم اللہ کا نام نہ لیں، وضو نہ کریں، نماز نہ پڑھیں تو وہ گرہیں جمی رہتی ہیں اور ہم دن بھر بوجھل، تھکے تھکے بے کیف رہتے ہیں۔ شیطان کی گرہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر وہ یوں کہتا ہے، تمہارے سامنے لمبی رات ہے، سوئے رہو۔ بس اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ انسان صبح خوش دلی اور چستی کے ساتھ اٹھتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے، ذکر، وضو، نماز نہ کرے تو وہ سستی اور بوجھل پن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز فجر قضا تک نہیں رک جاتی ہے کہ بس ہم نماز نہیں پڑھ پائیں تو ہماری نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے۔ اصل میں یہ برکت کا زوال ہے۔ فجر کی قضا صرف وقت کا نقصان نہیں، یہ برکت کا زوال ہے۔ دن بھر کی بے سکونی، دل کا الجھاؤ، گناہوں کی طرف جھکاؤ اور بدترین احساس جرم، یہ سب فجر کی قضا کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ تو سونے سے پہلے دعا کریں، یا اللہ تو مجھے جگا دینا نماز کے وقت، اس کام میں تو میری مدد فرما۔ نیت پکی کریں، الارم 1 نہیں 3 لگائیں، کسی کو کہیں آپ کو کال کریں، اور موبائل خود سے دور رکھیں، کیونکہ آپ کو کوئی کال کرے گا یا پھر آپ کا الارم بجے گا تو آپ اٹھ کر اپنے موبائل کی طرف جائیں گے۔ اور پھر روحانی ماحول بنائیں، سونے سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی، سورہ ملک اور 3 قل پڑھیں، سونے سے پہلے قرآن سنیں یا دینی ویڈیو دیکھیں، دنیاوی باتیں بالکل نہیں کریں۔ سونے کا وقت درست کریں۔ یاد رکھیے گا کہ رات 12 کے بعد سونا دل کی سختی کو جنم دیتا ہے، تو کوشش کریں عشاء کے فوراً بعد سونے کی، اور اگر فوراً بعد نہیں سو سکتے ہیں تو 12 سے پہلے سونے کی کوشش کریں۔ اپنے دل کو جگائیے، یاد رکھیے فجر صرف نماز نہیں، یہ آپ اور اللہ کے ہر روز کی ملاقات ہے۔ اچھا، ایک سوال خود سے کریں، اگر کل صبح آپ کو یہ علم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ملاقات کرے گا، تو کیا رات کو آپ جاگیں گے؟ نہیں نا، آپ سو جائیں گے نا۔ کیا آپ الارم لگائیں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو اگر شوق ہوگا تو اللہ سے ملاقات کرنے کا تو آپ بنا الارم کے اٹھ جائیں گے۔ دل دھڑکے گا تو پھر جان لیں فجر کی اذان وہ بلاوا ہے جو روز آتا ہے مگر ہر بار سب نہیں سنتے۔ تو اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کا ذوق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں نماز کی محبت دے دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اندھیرے میں تجھے یاد کرتے ہیں اور جن کے لیے تو روز قیامت نور بن جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔